دیکھو جانوروں، ہمارے انصاف کے قصے دور دور تک مشہور ہیں، وہ اسی لیے کیونکہ ہماری عدالت میں انصاف ہوتا ہے۔ اب صاف صاف بتا دو کہ ہرن کے کیلے کس نے چرائے تھے۔ اگر چور اپنی چوری مان جائے گا تو اس کو کم سزا ملے گی، ورنہ ہم اپنے طریقے سے پتہ لگوائیں گے اور جس پر چوری کی ثابت ہو گئی اسے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ جنگل کے کچھ جانور مل جل کر رہتے تھے۔ بندر اور ہرن کی آپس میں بہت اچھی دوستی تھی۔ ایک دن ہرن ندی کنارے پانی پینے گیا تھا۔ اس کو وہاں ڈھیر سارے کیلے پڑے ملے۔ ہرن کو تو پہلے ہی بھوک لگی تھی، وہ تو کیلے دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ ہرن بیچارہ بہت سادہ طبیعت کا جانور تھا، وہ اپنے سے زیادہ اپنے دوستوں کو خیال رکھتا تھا۔ ارے واہ، آج تو بہت اچھا دن ہے، آج تو ڈھیر سارے کیلے مل گئے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ واپس جا کر سب سے پہلے اپنے دوست بندر کو کیلے دوں گا۔ ہرن نے وہ کیلے اٹھائے اور واپس جنگل کی طرف آ گیا۔ اس نے اپنے دوست بندر کو کافی ڈھونڈا مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ ہرن اپنی بھوک مٹانے کے بعد باقی کے کیلے ایک پیڑ کے نیچے رکھ کر وہیں سو جاتا ہے۔ ہرن کو سوئے ہوئے تھوڑی دیر گزر گئی تھی۔ بندر آ گیا اور اس نے دیکھا کہ ہرن نے تو ڈھیر سارے کیلے چھپا رکھے ہیں اور کیلے کھانا تو بندر کی کمزوری ہے، اس سے رہا نہیں گیا۔ اچھا بچوں، مجھ سے چوری چورے کیلے چھپا کے رکھے جا رہے ہیں۔ بندر نے وہ سارے کیلے اٹھایا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر بندر برگد کے بڑے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر وہ کیلے کھانے لگتا ہے۔ بندر نہیں جانتا کہ اسی پیڑ کے اوپر ٹونی چڑیا بیٹھی یہ سب دیکھ رہی ہے۔ بندر کیلے کھائے جا رہا تھا۔ سارے کیلے کھا لینے کے بعد جب آخر میں ایک کیلا بچ گیا تو بندر کا پیٹ تو فل ہو چکا تھا، اس لیے وہ کیلا اس سے کھایا نہیں گیا۔ بندر چاہتا تھا کہ اس کی چوری کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے اس نے پیڑ کے نیچے ہی ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا اور کیلے کو اس میں دبا دیا۔ وہاں جب ہرن سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں سے کیلے غائب تھے۔ ارے یہاں جو کیلے رکھے تھے وہ کہاں گئے؟ ضرور یہ کام اس چلاک لومڑی کا ہی ہے۔ ایک تو اس لومڑی کی بچی نے سارے جنگل کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ آج تو میں اس کی شکایت شیر بادشاہ کو لگا کر رہوں گا۔ ارے یہ کوئی بات ہوئی بھلا؟ میں وہ کیلے اپنے پیارے دوست بندر کے لیے لایا تھا۔ ہرن کو لومڑی پر غصہ تھا، اس لیے وہ شیر بادشاہ کے پاس اس کی شکایت لے کر جاتا ہے۔ ہرن نے شیر کو ساری بات بتا دی۔ اچھا تو یہ بات ہے، کس کی اتنی جرت ہے جو ہماری سلطنت میں چوری کرے؟ انصاف ہوگا اور ضرور ہوگا۔ یہ سب سن کر شیر کو بھی غصہ آ گیا تھا اور اس نے فوراً سے لومڑی کو بلوا لیا۔ اے چلاک لومڑی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری سلطنت میں چوری کرنے کی؟ تمہارے خلاف شکایت آئی ہے کہ تم نے ہرن کے کیلے چرا کر کھائے ہیں۔ اب یا تو تم وہ کیلے واپس کرو یا پھر اس کا جرمانہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون سے کیلے شیر بادشاہ؟ میں تو آج برگد کے پیڑ کی طرف آئی ہی نہیں۔ قسم سے میں نہیں جانتی ہرن کے کیلے کس نے چرائے ہیں۔ جب میں نے چرائے ہی نہیں تو میں کسی سے کیوں ڈروں؟ سارے جنگل میں اس بات کا شور مچ جاتا ہے اور بندر تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی۔ بندر تو اب بری طرح خوف زدہ تھا۔ بندر کو ہرن سے زیادہ شیر کی عدالت میں جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ ہائے ربا، اب کیا ہوگا؟ شیر بادشاہ تو مجھے قید میں ڈال دیں گے۔ ارے میں بھی کیوں ڈر رہا ہوں؟ بھلا مجھے کسی نے کیلے کھاتے ہوئے تھوڑی دیکھا ہے۔ میں بھی جھوٹ بول دوں گا کہ میں نے کیلے نہیں کھائے۔ اور وہاں شیر نے اپنی عدالت میں سارے جنگل کے جانوروں کو بلوا لیا تھا۔ دیکھو جانوروں، ہمارے انصاف کے قصے دور دور تک مشہور ہیں، وہ اسی لیے کیونکہ ہماری عدالت میں انصاف ہوتا ہے۔ اب صاف صاف بتا دو کہ ہرن کے کیلے کس نے چرائے تھے۔ اگر چور اپنی چوری مان جائے گا تو اس کو کم سزا ملے گی، ورنہ ہم اپنے طریقے سے پتہ لگوائیں گے اور جس پر چوری کی ثابت ہو گئی اسے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ بندر بھی وہاں کھڑا یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ سزا کے بارے میں سن کر بندر کو بار بار پسینہ آ رہا تھا مگر وہ سزا کے ڈر سے چپ رہا اور نہیں بولا۔
किसी ने भी इस चोरी का इकरार नहीं किया था। अच्छा ठीक है, अगर कोई भी इस चोरी को मानने के लिए तैयार नहीं है तो मैं सच बताने वाले को इनाम के तौर पर अखरोट की थैली दूंगा। टोनी चिड़िया भी वहाँ मौजूद थी। जैसे ही इसने ये सुना कि शेर बादशाह इनाम देंगे तो वो फौरन उसे बोल उठी और उसने शेर को सब कुछ सच सच बता दिया। ए टोनी चिड़िया, क्या तुम वाकई सच कह रही हो और इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास कि चोरी बंदर ने ही की? यार बादशाह, मेरी क्या जरूरत मैं आपसे झूठ बोलूं? अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो चले मेरे साथ। बरगद का पेड़ है ना, इसके नीचे बंदर ने केला छुपा दिया था, मैंने अपनी आँखों से देखा था। फिर टोनी चिड़िया के कहने पर बरगद के पेड़ के नीचे देखा तो वाकई वहाँ से केला निकल आया। ये सब देखकर हिरन भी हैरान रह गया, क्योंकि वो जिसे दोस्त समझता था उसी ने केले चुरा लिए थे। बंदर की चोरी साबित हो गई थी, इसीलिए शेर बादशाह ने उसे कुछ अरसे के लिए कैद में डाल दिया। देखा दोस्तों, बंदर को कई मौके मिले कि वो सच बोल सके, लेकिन वो सजा के डर से चुप रहा और सच नहीं बोला और उसे उसके झूठ की सजा भी मिली।